اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بار امامت اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ 220 ہجری میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام 8 برس کے تھے، یعنی آپ کی ولادت 212 یا 13 میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد 220 میں حضرت امام محمد جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ امام منصوص تو تھے ہی، اعلان اور امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں جو نصوص موجود ہیں وہ ہماری کتاب بہت سی کتابوں میں من جملہ اس کے قادتنا کیف نعرفہم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد ہادی میلانی صاحب کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے جناب حر عاملی صاحب اثبات الہدات انہوں نے بھی امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں بہت سے نصوص ذکر کیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان نصوص کے سلسلے میں اپنی کتابوں کے بجائے غیروں کی کتابوں میں جو امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے اوپر نص کے حوالے سے اور کلمات ذکر ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کروں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام مامون عباسی ملعون کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام 8 سال کے تھے جب آپ امام ہوئے، یعنی آپ کی امامت کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد مامون کے مرنے کے بعد اس کا بھائی معتصم حاکم ہوتا ہے۔ یہ دوسرا ملعون تھا جس کے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کی امامت تھی، اور اس کے بعد معتصم کے مرنے کے بعد اس کے 2 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ اور حاکم بنے، سلطان جور بنے، ایک واسق اور اس کے بعد واسق کے بعد متوکل۔ واسق چونکہ شراب و ان سب میں کا رجھا ہوا تھا، واسق چونکہ شہوت رانی شراب و شباب میں مشغول رہتا تھا، اس لیے اس کے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کو یا آپ کے چاہنے والوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد واسق کے بعد اس کا بھائی متوکل عباسی جب حاکم جور اپنے بھائی کے مرنے کے بعد بنتا ہے تو اس نے نہ صرف یہ کہ امام علی نقی علیہ السلام کے اوپر ظلم کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ آپ کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی تھے اس کے گورنر لوگ ظلم و ستم کرنا شروع کرتے ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے اپنے پاس آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے سامرہ بلایا۔ امام علی نقی علیہ السلام جب سامرہ پہنچتے ہیں تو بظاہر تو متوکل عباسی اس جہت سے کہ ہاشمی وہ بھی ہیں، ہاشمی خود بھی تھا، احترام کرتا ہے، لیکن اس کے بعد امام کی زندگی کے اوپر، امام کے چاہنے والوں کے اوپر بے حد ظلم و ستم کرتا ہے، نظر بند کر دیے جاتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام، اور جب مشکلات پیش آتی ہیں تو امام کی طرف رجوع بھی کرتا تھا۔ جیسے ایک مرتبہ متوکل شدید بیمار پڑتا ہے، اور جب کوئی دوا علاج اس کے کارگر نہیں ہوتی تو امام کو طلب کرتا ہے، امام سے علاج اور معالجے کی گفتگو کرتا ہے، امام جو چیز بتاتے ہیں اس کے بعد وہ جب شفا یاب ہو جاتا ہے تو امام کے پاس 500 اشرفی بھیجتا ہے۔ ادھر اس کی ماں، متوکل کی ماں نے نذر مانی تھی کہ امام متوکل اگر صحت یاب ہو گیا تو میں کچھ نذر کروں گی، صدقہ دوں گی، خیرات کروں گی۔ اس میں اس کی یہ نیت یہ تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی کچھ پیسے پہنچائے گی، کیونکہ امام کی مصلحت اور ان کے بیان کی روشنی میں وہ متوکل اپنے اس بیماری سے نجات یافتہ ہوا تھا۔ مگر امام علی نقی علیہ السلام نے نہ تو متوکل کا دیا ہوا پیسہ اس تھیلی کو جو مہر بند تھا اس کو ہاتھ لگایا، اور اس کی ماں نے جو
10,000 اشرفی بھیجی تھی، بعض روایت میں 10,000 اشرفی ہے بھیجی تھی، اس کو اسی طریقے سے اس کی ماں کی مہر لگی ہوئی تھیلی اپنے پاس رکھ رکھی تھی۔ ادھر متوکل ملعون کو یہ کوئی خبر دیتا اور آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، قم سے علی نقی کے پاس پیسہ اور اسلحہ پہنچ رہا ہے، تمہاری حکومت کا خطرہ، تمہاری حکومت کو، تمہاری خلافت کو خطرہ ہے۔ اور وہ ملعون حکم دیتا ہے اپنے سپہ سالار کو اور امام کو، کہتا ہے کہ جس حالت میں ہو وہ ان کو لے کر کے اور جو چیز ان کے پاس ملے سب کو لے کر کے۔ اور پھر وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام جس وقت یہ لوگ وارد ہوئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں، تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام مصلی عبادت پہ تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور ظالم، اس کا نام تاریخ میں سعید لکھا ہوا ہے، جو بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے، وہ سپہ سالار امام کے گھر کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور جتنی چیزیں ملتی ہیں ان میں وہ 2 تھیلیاں بھی جو ایک متوکل نے دی تھی اور ایک اس کی ماں نے، ویسے ہی لے کر کے پہنچتا ہے۔ اور جب بادشاہ کے سامنے، متوکل کے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ مہر اپنی ماں کی دیکھنے کے بعد اپنی ماں کو طلب کرتا ہے، اور پھر ماں یہ بتلاتی ہے کہ جب تم بیمار پڑے تھے تو میں نے یہ نذر مانی تھی کہ علی ابن علی نقی علیہ السلام کو میں یہ پیسہ بھیجوں گی، ہاں یہ پیسہ میں نے بھیجا ہے۔ بہرحال متوکل بھی شرمندہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ملتا، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی مال و اسباب غیر ان 2 تھیلیوں کے کچھ بھی نہیں ملتا، شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر 500 دینار یا درہم پھر امام کے حوالے کرتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام اگرچہ سامرہ میں تحت نظر تھے، لیکن تبلیغ دین و شریعت، احکام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے رہتے تھے، اور وہ مومنین جو وہاں پہ سامرہ میں تھے ان سے رابطے میں تھے امام علی نقی علیہ السلام۔ اور بہت سے واقعات ہیں جیسے کہ صقر ابن ابی دلف کا، کہ جس کا بیان بعد میں آئے گا، امام سے مسئلے مسائل اسی طریقے سے دریافت کیے جاتے تھے، حتیٰ حاکم جور بھی کبھی کبھی آپ سے فائدہ اٹھاتا تھا، مسئلے مسائل دریافت کرتا تھا۔ بعض واقعات جو واقع ہوئے ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں، ان میں سے ایک اس کذابہ خاتون کا بھی واقعہ ہے جس کا تذکرہ 8ویں امام کی حیات میں بھی پیش آیا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور 10ویں امام کے زمانے میں بھی۔ بہرحال امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی بظاہر مقید کر دی گئی تھی، مگر امامت کا جو سلسلہ تھا وہ برقرار تھا، تبلیغ دین و شریعت و احکام و قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ امام علی نقی علیہ السلام کبھی خط و کتابت کے ذریعے، کبھی اصحاب خاص کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے امام دین کی تبلیغ اور اس دین کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔